السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم جرح و تعدیل کیسے سیکھا جا سکتا ہے؟ افراد ساز مہم میں ہمارے پیش نظر کئی چیزیں ہیں، ان میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہم نے جرح و تعدیل کے فن کو سیکھنا ہے۔ جرح و تعدیل فن کی معرفت بڑی ضروری ہے۔ کون سی روایت ضعیف ہے، کون سی حدیث صحیح ہے، یہ روایت کس درجے کی ہے، اس کا سارا دار و مدار جرح و تعدیل پر ہے۔ وہ محدثین جنہوں نے کتب حدیث لکھی ہیں امت کی رہنمائی کے لیے، انہی محدثین نے کتب جرح و تعدیل بھی لکھی ہیں۔ ہم کتب حدیث کو پڑھ رہے ہیں تو جو محدثین نے کتب جرح و تعدیل لکھی تھی اس کی طرف ہم دیکھتے نہیں ہیں، حالانکہ کتب حدیث اور کتب جرح و تعدیل ان دونوں کو پڑھنا لازم ملزوم ہے۔ حدیث میں دو چیزیں ہوتی ہیں، سند اور متن۔ سند اس میں 5 راوی ہیں، ہر حدیث کی الگ سند ہے، الگ راوی ہیں، ایک ایک راوی کے حالات محدثین نے لکھ دیے ہیں۔ اس راوی کا نام کیا ہے، کہاں پیدا ہوا، اس کے اساتذہ کون کون سے ہیں جن سے علم حاصل کیا، کن کن شہروں کا سفر کیا، اس کے شاگرد کون سے ہیں، اس کی احادیث کون سی ہیں، اس راوی کا درجہ کیا ہے، ثقہ ہے یا ضعیف ہے، کس درجے کا راوی ہے، یہ ساری تفصیلات ہمیں جرح و تعدیل کی کتابوں میں ملیں گی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، متن حدیث کا معنی مفہوم کافی ہے کہ سند کا علم بھی ضروری ہے؟ سند کا علم بھی ضروری ہے۔ کیسے چلے گا پتہ یہ روایت کس درجہ کی ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے یا جھوٹی ہے؟ سند سے پتہ چلتا ہے۔ سند جس درجے کی ہے، جس درجے کے راوی ہیں، وہی درجہ حدیث کو ملے گا، متن کو ملے گا۔ پہلے ہمارے بہت زیادہ لیکچر اسی مسئلہ پر ہو چکے ہیں۔ جرح و تعدیل فن ہے، یہ باقاعدہ ہمارا دورہ بھی ریکارڈ ہے یوٹیوب پر، جرح و تعدیل کے نام سے کئی لیکچر ہیں ہمارے، اس کی باریکیاں، اس کے اصولوں پر، قواعد پر آپ وقت نکالیں، وہ سنیں، ایک ایک چیز آپ کو تفصیل کے ساتھ ملے گی۔ یہ فن جرح و تعدیل کا یہ ہم نے سیکھنا ہے۔ تو سوال ہے جرح و تعدیل کیسے سیکھا جا سکتا ہے؟ اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ ہمیں علم نحو نہیں آتا تھا، آتا تھا؟ نہیں آتا تھا، اب آتا ہے کہ نہیں آتا؟ الحمدللہ ہمیں آتا ہے، ہمیں پتہ ہے حمد الف لام کی کتنی قسمیں ہیں، یہاں کون سی قسم ہے، پتہ کہ نہیں جی؟ پتہ حمد یہ کون سا صیغہ ہے، دال پر پیش کیوں ہے، پتہ کہ نہیں جی؟ للہ لام کیا ہے، لفظ اللہ پر زیر کیوں ہے، رب پر زیر کیوں ہے، العالمین اسم ہے، اسم کی کون سی قسم ہے، واحد ثنیہ جمع ہے، اعرابی کون سی ہے، ہمیں پتہ ہے۔ کیوں پتہ ہے؟ ہم نے محنت کی ہے، ہم نے چھوٹی سی کتابوں سے کام شروع کیا، علم النحو سے، پھر کتاب النحو، پھر ہدایت النحو، پھر شرح میات عامل، پھر شرح ابن عقیل بھی ہم نے پڑھی، اور بھی کتابیں کئی پڑھی۔ یعنی جو فن ہمیں نہیں آتا تھا نحو کا، گرامر کا، اب ہمیں آتا ہے۔ کیسے آیا؟
ہم نے چھوٹی سی کتابوں سے کام شروع کیا، اگلے سال بڑی کتاب، اگلے سال اس سے بڑی، اساتذہ نے مشقیں حل کرائیں، تمارین کروائیں، بار بار سمجھایا، ہمارا پیچھا کیا، محنت کی، ہمیں فن آ گیا الحمدللہ۔ تو جرح و تعدیل کیوں نہیں آیا؟ جرح و تعدیل پر محنت نہیں کی گئی۔ جرح و تعدیل کیوں نہیں آتا ہمیں؟ ہم علماء ہیں، ہم مدارس سے فارغ ہیں، نہیں آتا علم، کیوں نہیں آتا؟ بھائی ہمیں پڑھایا نہیں گیا۔ تو اب شرمساری ہوتی ہے، خطیب صاحب حدیث بیان کر دیتا ہے، کوئی پڑھا لکھا کہتا اللہ کے بندے جھوٹی روایت تم نے بیان کر دی ہے، کیوں بیان کی؟ شرم نہیں آتی؟ اس طرح ہوتا ہے نا، تو علماء بھی پریشان ہوتے ہیں بھی یار یہ کیا مسئلہ بن گیا ہے۔ تو یہ فن، اس کا تعارف ہمیں ہونا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی ہے، یہ سیکھنا ہے۔ تو کیسے سیکھیں گے؟ ابھی کچھ بھی نہیں گیا، ہم توجہ کریں، دلچسپی لیں، یہ فن بڑا مبارک فن ہے۔ میرے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، ضوابط الجرح والتعدیل کے نام سے، اردو میں ہے۔ کراچی میں دورہ ہوا تھا مدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر میں، تو وہی شیخ صاحب کے لیکچر انہوں نے تحریر کر کے شائع کر دی ہے کتاب، یہ اردو بازار سے مل جاتی ہے فیصل آباد سے، تقریباً 100 صفحے کی کتاب ہے۔ جیسے نحو کی ابتدائی کتابیں ہیں انتہائی آسان انداز میں مبتدی کو پڑھانے کے لیے، تو میں نے بھی کوشش کی ہے، کچھ کتابیں لکھی ہیں۔ جرح و تعدیل کا ابتدائی قاعدہ میں نے لکھا ہے، سوالن جواباً، 32 صفحے کا ہے، مطبوع ہے، نیٹ پر بھی دستیاب ہے، لکھیں جرح و تعدیل کا ابتدائی قاعدہ، مل جائے گا آپ کو فوراً، اردو بازار میں بھی وہ موجود ہے کتابی شکل میں، وہ خریدا جائے، اس کو ہم پڑھیں، بار بار پڑھیں، کسی مستند استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھا جائے، سمجھا جائے۔ پھر ابھی یہ میری کتاب جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط، یہ بھی 2-3 دن پہلے شائع ہو کر آئی ہے بازار میں۔ اس میں میں نے جرح و تعدیل کے اہم اصولوں پر بحث کی ہے کہ جرح و تعدیل کے اصول کیا ہیں۔ آپ جہاں بھی ہیں، اپنے جو اس فن میں کوئی دلچسپی رکھنے والا سازہ ہیں، ان سے کہیں استاد محترم ہمیں یہ کتاب پڑھائی جائے، سبقن پڑھائی جائے۔ وہ پڑھائیں گے، آپ کو سمجھنے لگے گی، ہم سوال کریں گے، سمجھیں گے، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ یہ فن آنا شروع ہو جائے گا۔ سوال ہے کہ جرح و تعدیل کا فن کیسے سیکھا جائے؟ او بھائی ہمیں تو پہلے کچھ بھی نہیں آتا تھا، اب میں بھی ماشاءاللہ کار وغیرہ چلا لیتا ہوں، مہران ٹوڈی جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ میں چلا لیتا ہوں۔ تو کیسے مجھے طریقہ ہے؟ مجھے طریقہ نہیں آتا تھا، یعنی جب میں نے نیت کی میں نے طریقہ سیکھنا ہے تو گاڑی چلانی شروع کر دی، آہستہ آہستہ وہ طریقہ مجھے آ گیا۔ کوئی بھی کام جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں، جب ہماری دلچسپی، ہم غم بن جائے گا کہ میں نے یہ فن سیکھنا ہے، وہ فن آ جاتا ہے، کیوں نہیں آتا؟ مبتدی طلبہ، پہلی دوسری تیسری کلاس والے مبتدی طلبہ، تو یہ مشکل سے مشکل کتابیں ازبر کر لیتے ہیں۔ ابواب الصرف ماشاءاللہ ہمارے بچوں کو پانی کی طرح یاد ہوتی ہے، اور یہ مشکل کتاب ہے۔ سیگے، صفوۃ المصادر کتاب، وہ ہم اپنے مدرسہ میں پڑھایا کرتے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل کتاب ہے، مصدروں پر مشتمل ہے، ہم بچوں کو وہ بھی یاد کروا دیتے ہیں۔ متون کی کتابیں کتنے بچے ہمارے بچپن میں یاد کر لیتے ہیں۔ تو جو بھی فن مدرسہ میں پڑھایا جائے وہ بچے ازبر کر لیتے ہیں، ماہر بن جاتے ہیں۔ تو جرح و تعدیل میں کیوں نہیں بنتے؟ کیونکہ یہ پڑھایا نہیں جاتا۔ تو ہم نے یہ فن سیکھنا ہے، یہ فن اپنے مدارس میں پڑھانا ہے، شروع کلاس سے ہی اس کو لے کر چلنا ہے۔ پھر جرح و تعدیل کی ماشاءاللہ کتابیں ہیں، جرح و تعدیل کی کتابیں ہیں، تو جب ہم اس فن میں پڑھ جائیں گے
تو مختصر ترین کتاب جرح و تعدیل کی وہ ہے تقریب التہذیب، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی ہے تقریب التہذیب، ایک جلد میں ہے۔ استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حافظ اللہ کی تعلیقات سے وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس میں کتب ستہ، کتب صحیح ستہ جسے ہم کہتے ہیں، ان کے مصنفین کی تمام کتابیں جو کتب حدیث پر مشتمل ہیں ان کے تمام راویوں پر تبصرہ کر دیا گیا ہے، اور تبصرہ بھی ایک لین میں ہے بس، راوی کا نام، راوی کا درجہ کیا ہے، رتبہ کیا ہے، اور ثقہ ہے یا ضعیف ہے، یہ کب فوت ہوا، ایک لین کے اندر۔ تو یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں پہلی دوسری کلاس میں پتہ ہونا چاہیے تھیں۔ اکثر پاکستان ہی نہیں برصغیر کے مدارس سے جرح و تعدیل کا فن، جو محدثین کا فن ہے، جو اہل الحدیث کا فن ہے، یہ نہیں پڑھایا جاتا۔ یعنی عالم دین جھوٹی روایت بیان کر رہا ہے، من گڑت روایت بیان کر رہا ہے، اور اس جھوٹی روایت کا راوی تقریب التہذیب میں لکھا ہوا ہے کذاب ہے، دجال ہے، وضاع ہے۔ ہم نے کہا محترم یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ تو کذاب راوی کی روایت ہے، پتہ نہیں ہے آپ کو، تقریب میں لکھا ہوا ہے۔ وہ جی وہ کیا بلا ہے، میں نے تو نام پہلے سنا ہے تقریب التہذیب، مجھے تو پتہ ہے نہیں ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جرح و تعدیل کا فن کیسے سیکھا جا سکتا ہے، تو ہمیں اس پر بھی محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ جو عربی کتابیں، اردو کتابیں ہمیں ملیں جرح و تعدیل فن پر، ہم ان کو پڑھیں، اساتذہ سے پڑھیں، سوالات کریں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتب تحقیقات الصحیحہ الضعیفہ، استاد محترم شیخ قصری صاحب حافظ اللہ کی کتابیں، جتنے بھی کتابیں ہیں ساری جرح و تعدیل سے بری ہوئی ہیں، راویوں پر بحثوں سے بری ہوئی ہیں، وہ ہم پڑھیں، انشاءاللہ ہمیں فن آئے گا کیسے ایک راوی پر بات کرنی ہے، یہ راوی کس درجے کا راوی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فن سکھلا دے گا۔ جب ہم ائمہ محدثین کی حالات پڑھتے ہیں، میں چند مثالیں دینا چاہتا ہوں، پھر یہ بات واضح ہو جائے گی۔ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ نے کتب حدیث میں سے صحیح بخاری لکھی، الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں۔ اسی امام بخاری رحمہ اللہ نے راویوں پر بھی کتابیں لکھی ہیں، راویوں پر، جرح و تعدیل پر کتابیں لکھی ہیں، وہ ہم نہیں پڑھتے۔ التاریخ الکبیر ہے امام بخاری کی، التاریخ الاوسط ہے، التاریخ الصغیر ہے، کتاب الضعفاء کے نام سے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ایک ہی امام کی لکھی ہوئی کتابیں حدیث پر، فن حدیث پر، وہ تو ہم پڑھ رہے ہیں۔ الادب المفرد بھی امام بخاری صاحب کے ہم پڑھتے ہیں، تو اسی امام نے حدیث کے فن پر کتابیں، ہمارا نصاب ہے، تو اسی امام نے جو جرح و تعدیل میں کتابیں لکھی، پہلا سوال ہے وہ کیوں لکھی، انہوں نے کیوں لکھی؟ ان کو شوق تھا، لکھ دی، کوئی فضول فن تھا، ایسی کتابیں لکھ دی۔ رات کو چاند کی روشنی میں بیٹھ کر امام بخاری نے التاریخ الکبیر لکھی۔ میرا سوال ہے کیوں لکھی، کس کے لیے لکھی، کیوں لکھی، کس کے لیے لکھی؟ بھائی علماء کے لیے لکھی۔ علم حدیث کا جو میجر فن ہے کہ کون سی روایت ضعیف ہے، کون سی روایت صحیح ہے، کون سا راوی ثقہ ہے، کون سا راوی ضعیف کذاب دجال وضاع ہے، اس فرق کو پہچان کرنے کے لیے لکھی کتابیں۔ صحیح بخاری پڑھتے ہیں، جزء الفقدان پڑھتے ہیں، جزء الکرام بخاری کی پڑھتے ہیں، لیکن نہیں پڑھتے تو امام بخاری کی جرح و تعدیل کی کتابیں نہیں پڑھتے۔ سمجھ لا کیا مسئلہ؟ اسی طرح امام
ابن حبان رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان لکھی ہے، بڑی معتبر کتاب ہے صحیح ابن حبان۔ اس انداز میں حدیث کی کتاب لکھی ہے کہ اصول اخذ کیے ہیں، اصول فقہ اخذ کیا ہے۔ امر کتنے معنوں میں آتا ہے؟ امام ابن حبان نے احادیث سے استدلال کر کر کے ابواب کی شکل میں امر کی قسمیں بنا دی ہیں، نہی کی قسمیں بنا دی ہیں۔ یعنی صحیح ابن حبان حدیث کی کتاب ہے، وہ ہمارے مطالعہ میں ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں، سارے علماء اس کے حوالے دیتے ابن حبان کے، صحیح ابن حبان میں حدیث ہے۔ اسی امام ابن حبان نے جرح و تعدیل پر 2 کتابیں لکھی، الثقات، ثقہ راوی الگ کر دیے، الثقات، الضعفاء، المجروحون کے نام سے 2 کتابیں لکھی۔ ہم نے صحیح ابن حبان کو لے لیا، اور جو اسی امام کی جرح و تعدیل کی کتابیں ہیں ان کو ہم نے نہیں لیا۔ میرا سوال ہے، یہ محدثین کی ہاں اہمیت تھی اس فن کی، اس لیے کتابیں لکھی ہے نا، اس لیے کتابیں لکھی ہے نا، علماء کے لیے کتابیں ہیں۔ ابن حبان علماء پڑھ رہے ہیں، عوام پبلک پڑھ رہے، سارے استفادہ کرتے ہیں، تو ان کی کتابیں جرح و تعدیل جو سند پر کتابیں ہیں، ایک ایک راوی کی حالات پر کتابیں ہیں، وہ ہم نے کیوں چھوڑی؟ ہے نا لمحہ فکریہ؟ ہمیں حق ہے نا سوال کرنے کا، آپ علماء ہیں، ہمیں کیوں نہیں جرح و تعدیل کے فن کو بھی سکھلایا گیا؟ یہ فضول فن ہے، محدثین نے زندگیاں لگا دی اس فن پر، ایک ایک راوی کی حالات اکٹھے کرنے کے لیے انہوں نے کئی ہزار میل سفر کیے۔ راوی سکھ ہے یا ضعیف ہے، زندگیاں لگا دیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کو لے لیں، بلوغ المرام پڑھتے نہیں؟ بلوغ المرام یہ کن کی کتاب ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ کی۔ اتحاف المہارہ حدیث کی کتاب ہے، کن کی کتاب ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ کی۔ فتح الباری کن کی کتاب ہے؟ صحیح بخاری کی شرح بہت بڑی، یہ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، ساری پڑھتے الحمدللہ۔ اچھا، ایک محدث نے حدیث پر کتابیں لکھی، ہمارے نصاب میں ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ اسی محدث نے جرح و تعدیل پر کتابیں لکھی ہیں، ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تہذیب و تہذیب لکھی، تقریب و تہذیب لکھی، تعجیل المنفعہ لکھی، لسان المیزان لکھی، یہ 4-5 کتابیں میں نے نام بتا دیے، اور بھی بے شمار کتابیں ابن حجر رحمہ اللہ نے جرح و تعدیل پر لکھی ہیں۔ 30 کے لگ بھگ کتابیں ابن حجر رحمہ اللہ نے جرح و تعدیل پر کتابیں لکھی ہیں۔ میرا سوال ہے، کیوں کتابیں لکھی انہوں نے؟ اس لیے لکھی کہ پوری دنیا کے علماء یہ کتابیں پڑھیں گے، جرح و تعدیل کو سیکھیں گے۔ کہ اور کیوں ان کا مشن تھا لکھنے کا؟ یہی مشن تھا کہ علماء پڑھیں گے، جرح و تعدیل سیکھیں گے، فرقے باطلہ جب کوئی ضعیف اور جھوٹی روایت کو پیش کرے گا فوراً ہمارے علماء رد کریں گے، وہ اللہ کے بندو یہ جھوٹی روایت ہے، یہ دین نہیں ہے۔ آل روافض، آل شیعہ کی کتابوں میں کس قدر جھوٹی من گڑت روایتیں موجود ہیں، ہمیں کیسے چلے گا پتہ؟ وہی تو آنی نہیں ہے کہ وہی آئے گی ہمیں، وہ تو نہیں آنی، سسٹم ختم ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں جرح و تعدیل کی کتابیں بتائیں گی کہ فلاں روایت جھوٹی ہے، فلاں روایت صحیح ہے، فلاں کو لیا جائے گا، فلاں کو نہیں لیا جائے گا۔ یہ ایران کا ایک شہر ہے راج رائے بھی کہتے ہیں۔ رازی محدثین، جتنے بھی رازی محدثین گزرے ہیں یہ اسی شہر کے تھے۔ اس شہر کا بانی، اس کا نام تھا راز، را الف زا، راز۔
بانی یہ راز بندہ تھا، بادشاہ تھا، اسی نسبت سے راضی مشہور ہوئے یہ علماء. اللہ اکبر. اس شہر میں اللہ تعالیٰ نے ائمہ جرح و تعدیل پیدا کیے. میری مراد امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ، امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ، یہ دونوں آپس میں رشتہ دار تھے. ابو زرع اور ابو حاتم یہ دونوں رشتہ دار تھے. ابو حاتم کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی، یہ تینوں محدثین نے ساری زندگی جرح و تعدیل پر کام کیا. جرح و تعدیل کی بڑی مایہ ناز کتاب الجرح و تعدیل وہ ابن ابی حاتم نے مرتب کی. اپنے باپ ابو حاتم کے اقوال کو اکٹھا کیا، ابو زرع کے اقوال کو اکٹھا کیا، اپنے دور کے محدثین کو خط لکھے ملے جا کر کہ مجھے جرح و تعدیل کے اقوال بھیجیں جو آپ کے پاس ہیں. محدثین نے اقوال لکھ کر خطوط بھیجے ابن ابی حاتم رازی کو. انہوں نے حروف تہجی کے اعتبار سے تاریخ اسلام کی مایہ ناز کتاب الجرح و تعدیل لکھی. میرا آپ سے سوال ہے، 8 سال میں نے وقف کیے دین کو پڑھنے کے لیے، میں مدرسہ میں آ گیا. 8 سالوں میں مجھے ایک دفعہ بھی الجرح و تعدیل نہیں دیکھنا نصیب ہوئی. التاریخ الکبیر میرے مطالعہ میں نہیں آئی. تاریخ دمشق تو دور کی بات ہے، تاریخ دمشق کا مطالعہ تو دور کی بات ہے. امام ابن عساکر نے تاریخ اسلام کی سب سے بڑی کتاب جو 80 جلدوں میں چھپی ہے تاریخ دمشق، وہ ساری جرح و تعدیل پر کتاب ہے. امام ابن معین رحمہ اللہ نے ساری زندگی جرح و تعدیل پر کام کیا. ان کے 25-30 شاگردوں نے سوالات پر مشتمل کتابیں مرتب کی کہ ہمارے استاد ابن معین نے فلاں راوی کو ضعیف کہا، فلاں کو کذاب کہا، فلاں کو یہ کہا، فلاں کو یہ کہا. یعنی محدثین نے زندگیاں وقف کر دیں اس فن کو سیکھنے کے لیے، اس فن کی ترویج کے لیے. میں نے کئی لیکچر دیے ہیں اپنے لاہور کے ادارہ میں کہ امام عزی رحمہ اللہ نے جرح و تعدیل کے ائمہ کیسے تیار کیے. مستقل کتاب لکھی میں نے. بر صغیر پاک و ہند میں ایک دور تھا، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ اکیلے شخص نے 3 مرلے کی مسجد میں بیٹھ کر ائمہ جرح و تعدیل تیار کیے، محدثین تیار کیے. اکیلا استاد ہے، رات کو کلی بن کر پھاٹک حبش سے لوگوں کا سامان سر پہ اٹھا کے کلیوں کی طرح محنت مزدوری کرتا ہے اور صبح طلبہ کو علم حدیث سکھاتا ہے، جرح و تعدیل سکھا رہا ہے. اس پر میں نے مستقل رسالہ لکھا ہے میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا. محدثین اور مصنفین تیار کرنے میں منہج کیا تھا، کیسے انہوں نے تیار کیا. محمد عبد الرحمن مبارک پوری صاحب کو کون نہیں جانتا. ان کی دیکھیں تحفۃ الحفظی جرح و تعدیل سے بری ہوئی کتاب ہے. اگر اغیار نے آثار السنن بلوغ المرام کے مد مقابل اپنی کتاب لکھی حدیث کی آثار السنن نامی، کیوں لکھی کہ بلوغ المرام میں تو ساری حدیثی مسائل ہیں، اہل الحدیث کے دلال ہیں، تو ہمیں فقہ حنفی کے مطابق بھی بلوغ المرام جیسی کتاب ترتیب دینا ہے. تو انور شاہ کشمیری صاحب کے شاگرد نیموی حنفی نے، ایک ہے نیلوی حنفی، نیلوی تو یہ سرگودا کا علاقہ ہے، نیموی حنفی، یہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے، فوت ہو چکے رحمہ اللہ. انہوں نے آثار السنن لکھی. اس میں کیا کیا، احادیث ضعیفہ اور موضوعہ کو اکٹھا کر دیا، احادیث صحیحہ کی غلط طویلیں لکھی اور ضعیف روایتوں پر حسن لکھ دیا، صحیح لکھ دیا. مجھے بتایا جائے تو کون شخص تھا جس نے اس کتاب کا رد کیا
اور سندوں پر بات کرتے ہوئے ثابت کیا کہ یہ تو روایت ہی ضعیف ہے، یہ تو روایت ہی موضوع ہے۔ جس کتاب کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اہل الحدیث کو شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب جیسا عظیم محدث عطا فرمایا۔ استاد محترم دوسری کلاس میں اہل حدیث ہو گئے تھے جامعہ سلفیہ میں، پہلے حنفی تھے، وجہ کیا بنی؟ آثار و سنن کا مطالعہ کر کے آتے تھے، استاد سے بحث کرتے تھے۔ استاد نے کہا بیٹا اگلے دن عبد الرحمن مبارک پوری صاحب میاں صاحب کے شاگرد کی کتاب جو آثار و سنن کے رد پر تھی، ابکار المنن، وہ لائے، بیٹا یہ بھی پڑھا کر۔ جب قصری صاحب نے پڑھنا شروع کی تو ساری حقیقت واضح ہو گئی، یہ تو کام ہی سارا خراب ہے۔ یعنی جرح و تعدیل کا فن ہی ایسا فن ہے جو دفاع حدیث ہمیں سکھلا سکتا ہے، اور کوئی ہمارے پاس ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ حدیث کا دفاع کر سکیں۔ کر سکتے نہیں کر سکتے۔ برصغیر پاک و ہند میں میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کے شاگردوں میں ایک ابو القاسم صاحب بنارسی رحمہ اللہ تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ عبد الکریم پٹنی حنفی نے صحیح بخاری کے راویوں پر تان کیا، گالیاں دی صحیح بخاری کے راویوں پر جرح کی۔ مجھے بتایا جائے کون اس کی غلط باتوں کا رد لکھے گا جو جرح و تعدیل کا ماہر ہوگا؟ ابو القاسم صاحب بنارسی کھڑا ہوا، اس ظالم نے اپنے تعصب کی وجہ سے صحیح بخاری کے رد میں 7 رسالے لکھے، 7 رسالے لکھے۔ تو ابو القاسم صاحب بنارسی رحمہ اللہ نے اس کے رد پر 7 کتابیں لکھی۔ کیسے لکھی؟ وہ پڑھنے والی داستان ہے۔ ہمارے محبوب دوست حافظ شاہد محمود حافظ اللہ گجراں والے کے رہنے والے، انہوں نے ان کو دفاع حدیث کے نام، دفاع صحیح بخاری کے نام سے شائع کیا ہے، اتنی ذکیم کتاب ہے، وہ پڑھیں۔ جس عالم دین کو جرح و تعدیل کا فن نہیں آتا وہ حدیث کا دفاع کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ وہ مد مقابل کو نہیں ہرا سکتا، اس کو کچھ بھی نہیں بتا، وہ گنگا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی جھوٹی روایت بیان کر دے، اپنی طرف سے بات بنا کے کہہ دے اللہ کے نبی نے فرمایا، تو بھائی آپ کیسے رد کریں گے؟ جب آپ کے پاس سند کا علم ہوگا۔ آپ کہیں گے استاد جی، چچو جی، شیخ صاحب آپ نے یہ روایت نبی کی طرف منسوب کی ہے، مجھے اس کی سند چاہیے، سند لاؤ، سند کہاں ہے؟ کوئی بھی حدیث سند کے بغیر نہیں ہے۔ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، جو حدیث سند کے بغیر ہے وہ حدیث ہے ہی نہیں۔ الاسناد من الدین کہا گیا ہے، یعنی سند دین سے ہے، سند ہے دین سے، پر ہمیں یہ علم آتا نہیں۔ کتنی پریشانی والی بات ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص کوئی جھوٹی روایت بنا دے، وہ سند بھی خود بنا دے۔ عزیزو، ہزاروں سندیں خود بنائی گئی ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں حدیثیں لوگوں نے بنائی ہیں۔ زنادقہ نے ہزاروں حدیثیں خود بنائیں اور کہہ دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی موضوع روایت پر ہمارے پچھلے ماہ کے کسی کلاس روم میں فیصل آباد میں ہم اس پر مفصل لیکچر دیے، پھر لاہور میں ہمارے ادارے میں ہم نے اس پر مزید لیکچر دیے۔ آج بھی ایک آگے لیکچر آ رہا ہے، واعظین اور جھوٹی روایات، ہمارے سلف محدثین کا واعظین قصہ گو، جو آج ہمیں بھی چمڑے ہوئے ہیں ظالم، جن کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی مائی باپ بھی نہیں ہے، ویسے سب کچھ ہے نام کی حد تک کہ جی فلاں جماعت ہے، فلاں جماعت ہے، فلاں جماعت ہے۔ تو ہمارے ہی ممبر و محراب پر جھوٹی بے بنیاد روایتیں بیان کرنے والے وہ عام جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، وہ ممبر و محراب کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ تو محدثین کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے، ہمارے محدثین ان کا کیسے ناد کا بند کیا،
یہ ایک لمبی داستان ہے، ہماری تاریخ کا روشن باب ہے، کشیدہ باب ہے۔ میں وہ بھی آج تیاری کر کے آیا ہوں، وہ بھی میں آگے انشاءاللہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ میں نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، علم جرح و تعدیل کیسے سیکھا جائے۔ بس ہم نے نیت کرنی ہے کہ میں نے یہ فن سیکھنا ہے۔ آپ کے مدرسہ میں، آپ کے شہر میں اس فن کے ضرور اساتذہ موجود ہیں، ان کے ساتھ آپ اٹیچمنٹ رکھیں، ساتھ محترم مجھے کچھ پڑھائیں، انشاءاللہ آپ جائیں تو صحیح نا، وہ آپ کو ٹائم دیں گے، ساتھ سمجھائیں گے۔ ایک لمبا عرصہ اساتذہ کے پاس بیٹھا جائے، اللہ اکبر۔ امام ابن عبد الہادی جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام تھے۔ کئی وجوہات ہیں، ایک یہ وجہ، وہ 10 سال امام ابن عبد الہادی 40-42 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ ان کی کتابیں پڑھیں، محدثین کی طرح کتابیں تھیں، ان کی بڑی بڑی کتابیں تھیں۔ کئی وجوہات، ایک یہ وجہ، وہ 10 سال امام مزی جو جرح و تعدیل کے امام تھے ان کے پاس بیٹھے رہے۔ میرے عزیزو، جس منہج کا استاد ملے گا، جس کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہوگی، ہم بھی ویسے تیار ہوں گے۔ میری اٹیچمنٹ کسی جاہل خطیب سے ہے تو میں تو محدث نہیں نہ بنوں گا، میں بھی جاہل ہی بنوں گا۔ جس ان پڑھ خطیب کی کتاب یا لیکچر سن کر میں درس دیتا ہوں، میں گمان کروں کہ میں شیخ الحدیث بنوں گا۔ کوئی موضوع لے لیں، جھوٹ کا موضوع لے لیں، عوامی خطیب جو واعظ اور قصہ گو لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ بھی باتیں سن لیں۔ اور میرے استاد محترم اس دور کے شیخ الاسلام حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ، ان کا بھی درس جھوٹ پر سن لیں، زمین آسمان کا فرق ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث یونس بٹ صاحب رحمہ اللہ، اسی موضوع پر ان کی گفتگو سن لیں، بتائیں محدثین یاد آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ میرے عزیزو، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی کے لیے ہمیں جاہل لوگ نہیں چاہیے، ان کے خلاف ہمیں اپنے بڑی انتظامیہ سے رجوع کرنا چاہیے، منتظمین جو بڑے ادارے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان کے خلاف ہمیں مہم چلانی چاہیے کہ یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن لوگ ہیں، جو اپنی سے باتیں بنا کے نبی کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، لیکن محدثین کو بڑا غم تھا، انہوں نے نعت کا بند کر دیا، ان کے گلے پڑ گئے، ان کو جیلوں تک پہنچایا۔ خبردار، ہماری زندگی میں کوئی شخص جھوٹی روایت نہیں بیان کر سکتا، ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہے۔ تو جرح و تعدیل کا فن کیسے سیکھنا ہے، طریقہ میں نے کچھ سمجھا دیا ہے۔ چھوٹی کتابیں الحمدللہ اب ہمارے وجود میں آ چکی ہیں۔ جرح و تعدیل کا ابتدائی قاعدہ میری کتاب ہے، تخریج و تحقیق کے اصول و ضوابط میری بڑی اہم کتاب ہے، چھپی ہوئی ہے، نیٹ پر بھی ہے۔ ابھی یہ نئی کتاب آ گئی ہے، جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط۔ آپ کی کتابیں پڑھیں، دلچسپی سے پڑھیں، دل لگا کے پڑھیں، انشاءاللہ یہ فن بڑا آسان ہے، بڑا مبارک فن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محدث بنا دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو امام بنا دے گا۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ 10 سال امام عراقی کے پاس بیٹھے رہے، 10 سال امام عراقی کے پاس بیٹھے رہے نا، جرح و تعدیل کے امام کے پاس، حدیث کے امام کے پاس، علل کے امام کے پاس بیٹھے رہے۔ ابن حجر بھی جرح و تعدیل کے امام بن گئے۔ عراقی کون تھے؟ امام عراقی نے امام ابن کثیر کو لازم پکڑا، سبحان اللہ۔ ابن کثیر کون تھا؟ جو جرح و تعدیل کا امام تھا۔ ابن کثیر نے پوری زندگی امام مزی کو لازم پکڑا۔ امام مزی کون تھا؟ وہ جرح و تعدیل کا امام تھا۔ یعنی جب نیت ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ساتھ بھی عطا فرما دے گا، ماحول بھی دے دے گا، کتابیں بھی مہیا کر دے گا۔
میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں، آپ کو نحو سے ذوق ہے، یہ ہونا چاہیے، نحو کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جتنے بھی فنون ہیں، صرف وغیرہ وغیرہ، ہر فن سے ذوق ہونا چاہیے۔ لیکن کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جو جس کا فن، جس کا مرنا جینا حدیث ہے۔ حدیث میں بڑے فنون ہیں، 100 سے زیادہ فنون ہے حدیث میں۔ ایک فن جرح و تعدیل ہے، ایک فن علل ہے۔ علل بھی بڑا پیارا فن ہے، لیکن یہ بڑا مشکل فن ہے۔ یہ بڑے بڑے ائمہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بریکیاں سمجھائیں۔ میرے عزیزو، سب کچھ ممکن ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ ہم محنت کریں، کوشش کریں، جستجو کریں، اس فن کو ہم نے سیکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی فن ہمیں سکھلا دے گا۔ تو ہم جن مدارس میں پڑھتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں ہمیں جی جرح و تعدیل کی کتابیں بھی پڑھائی جائیں۔ امام مرزی رحمہ اللہ نے 5 دفعہ اپنے شاگردوں کو تہذیب الکمال پڑھائی، جرح و تعدیل کی کتاب، تو رجال پیدا ہوئے۔ دمشق بھر گیا تھا جرح و تعدیل کی علماء سے۔ تو طریقہ کیا ہے؟ ہم بھی جرح و تعدیل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ جیسے ہم کتب حدیث، کتب فقہ پڑھ رہے ہیں، مقامات پڑھتے ہیں، متنبی پڑھ لیتے ہیں، بڑی بڑی فضول کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں، آتی بھی نہیں پڑھ بھی لیتے ہیں، آتی بھی نہیں ہیں پڑھ بھی لیتے ہیں۔ استاد محترم نور پوری صاحب رحمہ اللہ نے ایک کتاب پڑھانی شروع کر دی، مجھے نام بھول گیا ہے۔ ہم نے اپنے سادہ سے استاد محترم حافظ شریف صاحب کی واقعہ سنا۔ وہ شاید کوئی ریاضی کی کتاب تھی، اس دور میں کتاب پڑھایا جاتا تھا۔ تو طلبہ نے کہا استاد جی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ شیخ نور پوری صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہاں نہیں نہ سمجھ آتی، میں نے پڑھانی ہے، چلو آپ کو پتہ لگے بھی ایک ایسی کتاب تھی جو ہمیں سمجھ نہیں لگی۔ مشکل سے مشکل فن ہم سیکھ لیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جرح و تعدیل سے محبت کرنے والا، علم حدیث کی باریکیوں کو سمجھنے والا، کبھی متن پر بات کر رہا ہے، کبھی سند پر بات کر رہا ہے، ایسا شخص محدث بن جائے گا۔ کیا بنے گا؟ محدث بن جائے گا۔ نحو سے پیار کرنے والا نحوی بنے گا، ایسے نا۔ قرآن کریم سے شغف رکھنے والا، علوم قرآن پر مہارت رکھنے والا مفسر بنے گا۔ تو خوش قسمت ہے وہ انسان جو مفسر ہو، محدث ہو۔ حدیث کا علم سب سے اہم علم ہے۔ مفسر کو بھی جب تک جرح و تعدیل نہیں آئے گی وہ صحیح طرح سے لکھے گا نہیں، وہ جھوٹی بات لکھتا جائے گا، اس کو پتہ نہیں ہے میں نے کیا لکھنا ہے۔ تو یہ جرح و تعدیل کا فن تو ہر عالم کو آنا چاہیے، خطیب کو بھی آنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے زندگی اس میں سارے لگا دیں، تو بھائی اتنا تو معرفت ہونا، راوی کیسے تلاش کرنا ہے، درجہ بندی کیا ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ اس پر میرے ماشاءاللہ بہت زیادہ لیکچر ہیں، کہ میرے دورے ہیں، یوٹیوب پر ہیں، کتابیں ہیں کہ میں نے لکھی 26 میں نے جرح و تعدیل پر کتابیں لکھی ہیں۔ اس فن سے محبت کی خاطر اس فن کو میں نے زندہ کرنا ہے۔ مدارس میں جتنے مجھ میں طاقت ہے الحمدللہ ہم پوری دنیا میں ہم افراد تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس فن کو چھوڑا نہیں جائے گا، ان شاء اللہ اس کو دوبارہ سے ہم نے آگے لے کر جانا ہے۔ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ بارک اللہ۔